خوش آمدید بچوں، 6 انٹرنس آپ اردو پڑھ رہے ہیں اور اب آپ کا نیا جو مضمون ہے، جو سبق ہے، اس کا نام ہے پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ پہلی جنگ آزادی کب ہوئی تھی؟ 1857 میں۔ اس کا سپہ سالار یعنی کمانڈر ان چیف، فوج کا سیناپتی، فوج کا کمانڈر، وہ کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر، جو ہمارے آخری مغل بادشاہ تھے۔ تو عامر آج بہت خوش تھا، اس کے اسکول میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ یوم آزادی، آزادی کا دن۔ اور کب مناتے ہیں یوم آزادی؟ 15 اگست کو۔ ہر سال سوتنترتا دیوس یا یوم آزادی یا انڈیپینڈنس ڈے کب مناتے ہیں ہم؟ 15 اگست کو۔ تو اس کا فنکشن تھا عامر کے اسکول میں۔ اس موقع پر اسکول میں ایک ڈرامہ اسٹیج کیا گیا جس کا موضوع تھا، یعنی جس کا ٹاپک، پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ تو یہاں آپ لکھیں مترادف یعنی میننگ، موضوع، موضوع کہتے ہیں عنوان، ٹاپک، شیرشک، اور واحد جمع بھی لکھ لیے بھائی، واحد جمع، سنگولر پلورل۔ موضوع کی جمع ہوتی ہے موضوعات۔ موضوعات۔ اس ڈرامے میں بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے حالات پیش کیے گئے۔ حال کی جمع ہوتی ہے حالات، ان کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ عامر نے بھی اس ڈرامے میں حصہ لیا۔ ڈرامہ بہت پسند کیا گیا اور سب نے طلبہ کی بہت تعریف کی۔ طلبہ اسٹوڈنٹس کی جمع طالب علم کی جمع ہوتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو طالب علم کہلائے گا، اور بہت سے طلبہ کہلائیں گے۔ تو طالب علم کی جمع ہوتی ہے طلبہ، طالب علم، طلبہ، ٹھیک ہے۔ سب نے طلبہ کی بہت تعریف کی۔ عامر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے عامر کو مبارکباد دی۔ عامر نے کہا، ابو، میں 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ انگریز اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے، تاجر بن کر آئے، یعنی بزنس مین، سوداگر، ویاپاری، ٹریڈرز۔ تو تاجر کے معنی ہوتے ہیں سوداگر، اور تاجر کی جمع ہوتی ہے تاجرین، یا تاجران بھی ہوتی ہے، تجار بھی ہوتی ہے۔ تاجر بن کر آئے، ایسٹ انڈیا قائم کی۔ انہوں نے ہندوستان کے اندر کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی تھی تو بزنس کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ ہتھیار اور شستر اور آرمس اکٹھا کرتے رہے اور اپنی طاقت بڑھاتے رہے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہی پہلے بزنس کرتی تھی، لیکن بزنس ہوتے ہوتے وہ لوگ، ان کی نیتیں خراب ہوئی اور انہوں نے ہندوستان کی ایک ایک اسٹیٹ پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو آخری قبضہ جو ہے وہ دلی میں بہادر شاہ ظفر جو ہوا ہے نا 1857 میں، آخری تھا جو کچھ۔ اسی کے بعد پورے ہندوستان پر ان کا انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اپنے ملک کا مال یہاں بیچنے لگے اور یہاں کی چیزیں اونے پونے داموں خرید کر اپنے ملک لے آنے لگے۔ اپنی چیزیں تو مہنگی بیچتے تھے اور یہاں کی چیزیں سستی لے آتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ بعض ہندوستانی صنعتوں کے مالک بن بیٹھے۔ بعض کہتے ہیں کچھ، بے عین زواد، بعض کے معنی کچھ یا چند، اور ہندوستانی صنعتوں کے مالک بن بیٹھے۔ صنعت کہتے ہیں کارخانے، صنعت، سواد نون عین تے، صنعت، کارخانہ۔
صنعتوں کے مالک بن بیٹھے. اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملکی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے. پورے ملک کا، پورے دیش کا، پوری کنٹری کا جو ایڈمنسٹریشن تھا وہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے اپنے ہاتھ میں لے لیا انہوں نے. 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنایا گیا تو مغلوں کی حکومت نام کی رہ گئی تھی. انگریز بادشاہ کو وظیفہ دیتے تھے اور حکم کمپنی کے افسروں کا چلتا تھا. 12 لاکھ روپے مہینے سال ان کو دینے لگے تھے بہادر شاہ ظفر کو. یہ کہتے ہیں جو تمہارا قلعہ ہے، فورٹ ہے، بس اس کے اندر ہی رہو، باہر تمہارا حکم نہیں چلے گا، وہاں باہر ہمارا حکم چلے گا. تو اس طرح سے انہوں نے قبضہ کیا تھا. وظیفے کی جمع ہوتی ہے وظائف. وظیفہ، وظیفے کی جمع ہوتی ہے وظائف. اور حکم کمپنی کے افسروں کا چلتا تھا. حکم کی جمع ہوتی ہے احکام. حکم کی جمع احکام. افسر کی جگہ افسران. کمپنی کے افسروں کا چلتا تھا. عامر نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ابو تو بادشاہ انگریزوں کے بعد مانتے ہی کیوں تھے؟ بیٹا، انگریز بڑے طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی. فوج کی جمع ہوتی ہے افواج. فوج کی جمع افواج. انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی. ابو نے جواب دیا. عامر نے فوراً کہا، تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی تھی؟ ابو نے بتایا، نہیں بیٹا، انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا. تنخواہ انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی ان کا حکم مانتے تھے. تو کیا بادشاہ کے پاس اتنی فوج نہیں تھی؟ عامر نے پوچھا. ابو نے جواب دیا، بیٹا فوج تو تھی لیکن برائے نام. پھر 1857 کی جنگ آزادی کیسے لڑی گئی؟ عامر نے سوال کیا. ابو نے بتایا، انگریزوں کا ظلم اور ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی. عوام میں بے چینی تھی. عوام یعنی پبلک، جنتا، لوگ، رعایا، پرجا. عوام میں بے چینی تھی. بہادر شاہ ظفر کو بھی عوام کے حالات کا علم تھا. علم یعنی جانکاری. وہ اپنے ملک کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے. نجات کہتے ہیں چھٹکارا. نجات. چھٹکارا، نجات دلانا چاہتے تھے. ادھر اودھ کی بیگم حضرت محل. اودھ لکھنؤ، اودھ کی کیپٹل راجدھانی ایک اسٹیٹ تھی اودھ، جس کی راجدھانی لکھنؤ تھی، اودھ. تو ادھر اودھ کی بیگم حضرت محل. حضرت محل جو ہے آخری نواب واجد علی شاہ کی بیگم تھیں، جن کا نام تھا محمدی بیگم. جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کی جدوجہد میں لگے تھے. جدوجہد کہتے ہیں کوشش. جدوجہد، کوشش. قدم کی ادھر اور لکھ دیتے ہیں واحد جمع ہی قدم. قدم کی جمع ہوتی ہے اقدام. جمع واحد جمع. ادھر اودھ کی بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کی جدوجہد میں لگے تھے. عامر نے کہا، ابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی پیدا ہو رہی تھی. انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے. بدسلوکی کہتے ہیں برا برتاؤ کرتے تھے. انگریزوں کے خراب رویے اور بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹھ چھاونی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی. بغاوت کہتے ہیں کہ ہم کہنا نہیں مانیں تمہارا. ٹھیک ہے، ان کے مطلب جس کی تنخواہ لیں اس کے خلاف ہو جائیں تو اسے بغاوت کہیں گے. تو بغاوت کر دی. انہوں نے اپنے انگریز افسروں کو قتل کر دیا. 10 مئی 1857 10 مئی 1857 یاد رکھیے گا ڈیٹ کو 5000 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا. دلی کا رخ کیا نہیں، دلی کی طرف کو چل دیے. اگلے دن وہ سپاہی لال قلعہ پہنچے. بہادر شاہ ظفر کو اپنا شہنشاہ تسلیم کیا. تسلیم کرنا، مان لینا. سپاہیوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھالیں.
ابو نے جواب دیا ہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہادر شاہ ظفر کی فوج بن گئی؟ عامر نے پوچھا. ابو نے جواب دیا ہاں بیٹا، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی. انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی. ان کی سربراہی میں، سربراہی کہتے ہیں ان کی لیڈرشپ میں، ان کی سربراہی میں، رہنمائی میں، دیکھ ریکھ میں، نگرانی میں، ان کی سربراہی میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا. تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ عامر نے پوچھا. ابو نے بتایا اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہیں. انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے. وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے. ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی، یعنی متحد نہیں تھی، بکھری ہوئی تھی، ایک ساتھ نہیں تھی. ان کے پاس وسائل کی بھی بے انتہا کمی تھی. وسائل کہتے ہیں سورسز، ذرائع، بے انتہا بہت زیادہ کمی تھی. اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. او ہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی؟ عامر نے پوچھا. ابو نے کہا ہاں بیٹا، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی. انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے 2 بیٹوں کو سرعام گولی مار دی گئی. سرعام، سب کے سامنے. انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا. بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور جلا وطن کر کے انہیں رنگون بھیج دیا گیا. جلا وطن کہتے ہیں اپنے وطن سے باہر نکال دینا. جلا وطن، اپنے وطن سے دور. عامر نے پوچھا. ابو نے کہا ہاں بیٹا، بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی. وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی، کچھ بھی نہیں سنی. بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے. انگریزوں نے ان کی خواہش بھی پوری نہیں کی. 9 نومبر 1862، 9 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی. کن کی؟ بہادر شاہ ظفر کی. کہاں؟ رنگون میں. اور انہیں رنگون ہی میں دفن کر دیا گیا. عامر نے پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر اپنے وطن آ ہی نہ سکے؟ ابو نے کہا ہاں بیٹا، نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ ایک فوج بنی تھی، آزاد ہند فوج. کس نے بنائی تھی؟ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے. نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلے جنگ آزادی کے سپہ سالار کے مزار پر حاضری دی. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں. باقیات کہتے ہیں ان کی ہڈیاں جو بھی ہوں. اس طرح بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو کامیابی سے ہمکنار ہوئی. یعنی آزادی جو ہے وہ کب مل پائی ہمیں؟ 15 اگست 1947 کو. اس کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا. ابو، آپ نے بڑی اچھی معلومات فراہم کی. میں یہ سب باتیں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، وہ بھی سن کر خوش ہو جائیں گے. عامر نے کہا. دیکھیے مضمون تھا، موضوع وہ مسئلہ جسے بنیاد بنا کر کچھ کہا لکھا جائے. سپہ سالار فوج کا سردار. مترادف، یہ تو واحد جمع ہو گئے، مترادف اور لکھے دیتے ہیں، یہاں آپ کے میننگ اور لکھے دیتے ہیں. سپہ سالار، سپہ سالار یعنی فوج کا سردار، فوج کا سردار. شاباش. حیرت زدہ، حیران، برائے نام نہ ہونے کے برابر. نجات کی معنی چھٹکارا، رہائی. بغاوت کہتے ہیں نافرمانی. بغاوت کسے کہتے ہیں؟ بات نہ ماننا، نافرمانی. نافرمانی یا غدر، غدر کو بغاوت. سربراہی کہتے ہیں سرداری، سربراہی، سرداری، ہیڈ ہونا، مکھیا ہونا. بد سلوکی، برا برتاؤ، بد سلوکی، برا برتاؤ.
منظم کہتے ہیں باقاعدہ، منظم، باقاعدہ۔ وسائل کہتے ہیں ذرائع، وسائل، ذرائع، ذریعے کی جمع ذرائع اور وسیلے کی جمع وسائل۔ غدر، بغاوت، ہنگامہ، جلا وطن، دیش سے نکالا ہوا۔ جلا وطن اور بھی لکھ لیے، مترادف اور لکھا دیں آگے۔ جلا وطن، جلا وطن، دیش سے نکالا ہوا۔ باقیات کہتے ہیں بچی ہوئی چیزیں، ہڈیاں، باقیات، بچی ہوئی چیزیں یا ہڈیاں، جو کچھ ان کا بچا کچا تھا۔ ہمکنار ہونا، ملنا، یہاں لکھ دیتے ہیں۔ ہمکنار ہونا، ملنا، اور بھی لکھا چکے ہمکنار، زیرو ناٹ آؤٹ والے میں لکھا چکے کہ ایک بار بھی ان کی گیند جو ہے بیٹ سے ہمکنار نہ ہوئی، تو وہ بھی ملنے کے معنی میں ہی ہے۔ اور فراہم کرنا، فراہم کرنا، پہنچانا۔ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں جس جنگ آزادی کا آغاز ہوا تھا، آغاز مانی شروعات، اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے اتحاد کی ایک غیر معمولی مثال پیش کی تھی۔ اتحاد کہتے ہیں میل جول، غیر معمولی، اسادھارن، خاص مثال پیش کی تھی۔ اور اس میں ہے، میں 1857 کی جنگ کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی چالاکی و مکاری سے انہوں نے ملکی انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انگریز ہندوستانی فوجوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ سپاہیوں نے بادشاہ درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھالیں۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ جو زمانہ گزر چکا ہے اسے ماضی کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز گرامر کی ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے یہاں پر۔ زمانہ تین ہوتے ہیں، زمانہ، نمبر ایک ماضی، نمبر دو حال، اور نمبر تین مستقبل۔ مستقبل تو ماضی کیا ہے؟ پاسٹ، جو وقت گزر چکا، جو سمے بیت گیا، وہ ماضی کہلاتا ہے۔ ہم کل دلی گئے تھے اور وہ کھانا کھا چکا، یہ کیا ہے؟ سب کام ہو چکے ہیں، تو یہ ماضی کہلاتا ہے، جسے بھوت کال کہتے ہیں ہندی میں اور پاسٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ اور حال کہتے ہیں ورتمان، پریزنٹ، جو وقت چل رہا ہے، جو وہ دوڑ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، میں سو رہا ہوں، وہ جاگ رہا ہے، یعنی کام چل رہا ہے، جاری ہے۔ تو جو اس وقت کام چل رہا ہے وہ حال ہے۔ اور جو آنے والے وقت میں کام ہوگا، میں اگلے ہفتے بمبئی جاؤں گا، تو جاؤ گے نا، تو وہ فیوچر کی بات ہے، اسے کہتے ہیں مستقبل۔ ماضی، حال، مستقبل، یہ فیوچر، ٹھیک ہے۔ جو وقت گزر چکا ماضی، جو وقت چل رہا ہے حال، جو وقت آنے والا ہے وہ مستقبل کہلاتا ہے، مستقبل، ٹھیک ہے۔ جو زمانہ گزر چکا ہے ماضی کہتے ہیں، موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں، آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں۔ تو یہاں کچھ محاورے دیے ہوئے ہیں۔ قدم اکھڑنا، قدم اکھڑنے کا مطلب ہار جانا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، بہت گرم جوشی کے ساتھ مقابلہ کرنا، ایک نہ سننا، کچھ بھی نہ سننا کسی کی، بھاری پڑنا، حاوی ہو جانا، جیت جانا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نیچے دی ہوئی تصویروں کو ان کے صحیح ناموں میں ملائیے۔ جھانسی کی رانی کہاں تھی؟ جھانسی کی رانی تھی۔ سبھاش چندر بوس جو ہیں انہوں نے آزاد ہند فوج بنائی تھی۔ تانتیا ٹوپے کانپور کے تھے۔ بابو کنور سنگھ بہار کے تھے۔ بہادر شاہ ظفر دلی کے بادشاہ تھے۔ اور بیگم حضرت محل اودھ کی بیگم تھیں، وہاں کی ملکہ تھیں۔ تو یہ آپ کا
خوش کا الٹا دکھی رنجیدہ، زندگی کا موت، تعریف کا برائی، جواب کا سوال، ناپاک کا پاک، خرید کا بیچنا، یہ اس کا اپوزٹ ہے، متضاد ہے۔ یہ آپ کا مضمون پورا ہو گیا۔ اور اب نیکسٹ، پہلے جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ چلیے نیکسٹ آپ کا کون سا مضمون ہے جو رہ گیا ہے؟ اب آپ دیکھیے ایک مضمون اس میں، آئیے لغت دیکھیں، آئیے لغت دیکھیں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ آئیے لام غین تے لغت دیکھیں۔ لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، وہ ایسی کتاب جس میں الفاظ کے معنی دیے ہوں، سے کہتے ہیں لغت، ڈکشنری، شبد کوش۔ تو اس کو دیکھیے 111، آئیے لغت دیکھیں۔ 5ویں جماعت کا کمرہ، کلاس 5ویں جماعت کا کمرہ، استاد جماعت میں داخل ہوتے ہیں، تمام طلبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، طلبہ ایک ساتھ، السلام علیکم، استاد وعلیکم السلام، بیٹھ جائیے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ میاں فیاض کو چوتھی جماعت میں اردو مضمون میں سب سے زیادہ نمبر ملے ہیں، اور سالانہ جلسے میں انہیں ایک کتاب انعام میں دی گئی ہے، میاں فیاض انعام مبارک ہو، طلبہ مل کر مبارک ہو مبارک ہو۔ دیکھیے ایک لفظ اس میں دیا ہوا ہے، ایک تو لغت ہے، آپ جو ہے مترادف یعنی معنی، لغت لام غین تے لغت، تو لغت کہتے ہیں ایک طرح سے یہ ڈکشنری، وہ کتاب جس میں الفاظ کے معنی دیے گئے ہاں۔ اور یہاں واحد جمع لکھ لیجیے آپ، واحد جمع سنگولر پلورل۔ لغت، لغت کی جمع ہوتی ہے لغات، لغات۔ استاد جماعت میں داخل ہوتے ہیں، تمام طلبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، طلبہ ایک ساتھ، السلام علیکم، استاد وعلیکم السلام، بیٹھ جائیے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ میاں فیاض کو چوتھی جماعت میں اردو مضمون میں سب سے زیادہ نمبر ملے ہیں۔ مضمون کی جمع ہوتی ہے مضامین، مضمون، ایسے نبند، مضامین، سب سے زیادہ نمبر ملے ہیں، اور سالانہ جلسے میں انہیں ایک کتاب انعام میں دی گئی ہے۔ کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب، لکھوا چکے ہیں، اور انعام کی جمع ہوتی ہے انعامات۔ میاں فیاض انعام مبارک ہو، طلبہ سب مل کر کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو۔ فیاض شکریہ شکریہ، استاد فیاض ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو کون سی کتاب انعام میں ملی ہے؟ فیاض جناب مجھے نام تو یاد نہیں ہے، ابا جان کہہ رہے تھے کہ اس میں الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ استاد آپ جانتے ہیں ایسی کتاب کیا کہتے ہیں؟ فیاض جی نہیں جناب۔ استاد اچھا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسی کتاب کیا کہتے ہیں؟ سب بچے خاموش رہتے ہیں۔ استاد ایسی کتاب کو لغت کہتے ہیں، ناصر جناب ہماری اردو کتاب میں ہر سبق کے بعد الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، کیا لغت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ سبق کی جمع ہوتی ہے اسباق، سبق، اسباق۔ ہر سبق کے بعد الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، کیا لغت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ استاد مسکراتے ہوئے بالکل اسی طرح تو نہیں ہوتا، کچھ فرق ہوتا ہے۔ ہماری کتاب میں ہر سبق میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں، لیکن لغت میں بہت سے الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ ماجد لیکن جناب لغت میں ہزاروں لفظ ہوتے ہوں گے،
پھر ہم کسی خاص لفظ کے معنی کس طرح ڈھونڈتے ہیں؟ کیا اس کے لیے پوری کتاب دیکھنی ہوتی ہے؟ استاد یہ بہت اچھا سوال ہے، سوال کو الٹا جواب، اور سوال کی جمع سوالات۔ آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ لغت میں الفاظ کے معنی کیسے تلاش کیے جاتے ہیں۔ استاد بچوں کو لغت دکھاتے ہیں، سبھی باری باری لغت دیکھتے ہیں۔ استاد کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے؟ سلیم جناب میں نے دیکھا ہے کہ الف سے شروع ہونے والے تمام الفاظ شروع میں دیے ہوئے ہیں۔ استاد بالکل صحیح، صرف اتنا ہی نہیں، اس میں تمام الفاظ حروف تہجی کی ترتیب میں دیے گئے ہیں۔ حروف تہجی کیسے کہتے ہیں؟ الف بے پے، الفابیٹیکلی الف بے پے تے ٹھے سے جیم چے ہے خے، جو سیریل اسی سیریل سے دیے علم کے حساب سے۔ آصف جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف سے یہ تک تمام الفاظ جمع کیے گئے ہیں۔ استاد درست ہے، آپ کو تمام حروف تہجی ترتیب سے یاد ہونا چاہیے۔ لام کے بعد کون سا حرف آتا ہے اسلم؟ آپ بتائیے۔ اسلم میم۔ استاد اور نون کے بعد کیا آتا ہے حسن؟ آپ بتائیے۔ حسن سوچ کر واو۔ استاد بہت خوب۔ اگر ہمیں لفظ منزل کے معنی دیکھنے ہوں تو کیسے دیکھیں گے؟ فیاض آپ بتائیے۔ استاد تختہ سیاہ پر منزل لکھتے ہیں۔ تختہ سیاہ کیسے کہتے ہیں بھائی؟ تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ۔ سیاہ مانی کالا، تختہ مانی بورڈ۔ تو فیاض حرف میم کے نیچے دیکھیں گے؟ استاد اچھا ڈھونڈ کر بتائیے۔ فیاض کوشش کرتا ہے لیکن یہ لفظ نہیں ملتا۔ فیاض جناب اس میں میم سے شروع ہونے والے بہت سے لفظ ہیں، ڈھونڈنا مشکل ہے۔ استاد لفظ منزل میں میم کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ تمام بچے ایک ساتھ نون۔ استاد لغت میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ غور سے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں پہلے وہ الفاظ اکٹھا کیے گئے ہیں جس میں میم کے بعد الف آتا ہے، جیسے مات، مار، معاش وغیرہ۔ اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے بعد بے آتا ہے، جیسے مبارک، مبتلا، مبشر وغیرہ۔ اس سے آپ کی سمجھ میں کون سی بات آتی ہے؟ راشد جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں نہ صرف میم سے شروع ہونے والے تمام الفاظ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے بلکہ ہر لفظ کے دوسرے حروف کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ استاد بالکل صحیح، یہ بھی حروف تہجی کی ترتیب میں ہیں۔ ایسے لفظ اس لیے لفظ منزل کے معنی ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کس بات کا خیال رکھیں گے؟ راشد ہم اسے میم نون میں ڈھونڈیں گے۔ استاد اچھا فیاض میم نون کے نیچے دیکھو، فیاض لفظ منزل ڈھونڈ نکالتا ہے۔ فیاض مل گیا جناب، اس کے معنی ہیں اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، مسافر خانہ سرائے۔ جناب اس میں تو بہت سی معنی دی ہیں، کون سی معنی صحیح ہیں؟ استاد ہر معنی اپنی جگہ صحیح ہے۔ لفظ منزل اس جملے میں دیکھیے، قافلہ منزل پر ٹھہر گیا، یہاں منزل کے معنی ہوں گے اترنے کی جگہ۔ فرض کیجئے آپ نے کسی مکان پر سلطان منزل لکھا ہوا دیکھا، یہاں منزل کے معنی ہوں گے رہنے کی جگہ یعنی مکان۔ ہر لفظ کے معنی جملے میں اس کے استعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ استاد اچھا میں یہاں تختہ سیاہ پر 3 لفظ لکھتا ہوں، بتائیے ان میں کون سے لفظ لغت میں پہلے آئے گا؟ استاد لکھتے ہیں ابر، ابتر، ابن، کریم۔ جناب میں بتاتا ہوں۔ استاد ہاں بتائیے۔ کریم پہلے ابر آئے گا۔ استاد فیاض کیا یہ صحیح ہے؟ فیاض جی نہیں، پہلے ابتر آئے گا۔ استاد کیوں؟ فیاض اس لیے کہ ان تینوں لفظوں میں پہلے 2 حروف وہی ہیں، الف اور بے، لیکن تیسرا حرف دیکھنا ہوگا۔ ابر میں رے ہے، ابتر میں تے ہے، ابن میں نون ہے۔ حروف تہجی میں تے پہلے آتا ہے اس لیے ابتر پہلے آئے گا، اس کے بعد ابر اور آخر میں ابن آئے گا۔ استاد شاباش، میرا خیال ہے کہ اب آپ یہ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، اس بارے میں آئندہ اور بھی معلومات دی جائیں گی۔ دیکھیے یہ لغت ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے، ڈکشنری کیسے دی جاتی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈکشنری حروف تہجی الفابیٹ جو ہوتے ہیں وہ یاد ہونے چاہیے، اسی سیریل میں اسی آرڈر میں ہی اس کو ڈکشنری کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ تو اردو ڈکشنری ہے، اردو کے حروف تہجی ہوں گے، انگلش میں تو الفابیٹ ہوں گے، ہندی میں تو علم کے حساب سے ہوں گے، اس کے ورن مالا کے حساب سے۔ طلبہ کے معنی ہوتے ہیں علم حاصل کرنے والے، طالب کی جمع ہے طلبہ، حروف تہجی کہتے ہیں
مثلا الف بے پے تے ٹے وغیرہ. تختہ سیاہ کہتے ہیں بلیک بورڈ. مات کہتے ہیں ہار شکست. مات مات کے معنی ہے ہار یا شکست. ٹھیک ہے. اور مار کے معنی ہوتے ہیں سانپ. مار کے معنی سانپ. اور ماش کہتے ہیں ارد کی دال کو. ماش کہتے ہیں ارد کی دال. ٹھیک ہے. اور مترادف یہاں بھی لکھے دیتے ہیں. مترادف یعنی میننگ یہاں بھی لکھے دیتے ہیں, وہ جگہ نہیں ہے نا وہاں پہ. اور مبتلا. مبتلا مبتلا کے معنی ہوتے ہیں گھرا ہوا. گھرا ہوا. مبشر. مبشر اس کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری دینے والا. خوشخبری دینے والا. اور قافلہ کسے کہتے ہیں؟ قافلہ کہتے ہیں کارواں, گروہ, جماعت. ابر کے معنی بادل. ابتر کے معنی برا حال, بد حال. ابتر کا الٹا ہوتا ہے بہتر. اور ابن کے معنی بیٹا. ابن معنی بیٹا. یہ اس کی ورڈ میننگ تھے آپ کے. مطالعے کے دوران بعض ایسے نئے الفاظ آتے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے. ایسی کتاب جس میں کسی زبان کے الفاظ اور ان کے معنی درج ہوں اسے لغت کہتے ہیں. لغت سے ہم کسی نئے لفظ کے معنی معلوم کر سکتے ہیں. اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ لغت میں نئے الفاظ کیسے تلاش کیے جائیں تاکہ ہمیں ان کے معنی معلوم ہو سکیں. ٹھیک ہے. دیکھیے ہم نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی, ایک بتایا تھا فیل. فے عین لام, یعنی گرامر میں فیل کیسے کہتے ہیں؟ ورب. لیکن ایک ہوتا ہے فاعل. فاعل کہتے ہیں کام کا کرنے والا. جو کام کر رہا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے. تو حامد کتاب پڑھ رہا ہے تو حامد کون ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. کمہار برتن بنا رہا ہے تو کمہار کون ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. لڑکی ناچ رہی ہے تو لڑکی کوئی کام کر رہی نا تو وہ کیا؟ فاعل ہو گئی. تو ماں کپڑے دھو رہی ہے تو ماں کون ہو گئی؟ فاعل ہو گئی. تو یہ اس میں فاعل کہلاتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے آپ کو مذکر مؤنث بھی بتایا تھا, میسکولین جینڈر, فیمنن جینڈر. تو اردو زبان ہوتی ہے تو مؤنث ہو گیا. ترتیب ہوتی ہے یہ بھی مؤنث ہو گیا. لفظ ہوتا ہے تو مذکر ہو گیا. حرف ہوتا ہے تو مذکر ہو گیا. جماعت ہوتی ہے تو مؤنث ہو گئی. تختہ سیاہ ہوتا ہے تو مذکر ہو گیا. سوال کیا جاتا ہے یہ بھی مذکر ہو گیا. مبارکباد دی جاتی ہے مؤنث ہو گیا. انعام دیا جاتا ہے مذکر ہو گیا. کتاب پڑھی جاتی ہے تو مؤنث ہو گیا. منزل ہوتی ہے, منزل آتی ہے, یہ مؤنث ہو گیا. تو یہ آپ کو مذکر مؤنث بھی پتہ ہونا چاہیے. شاباش. اب آئیے واحد جمع پہ. طالب علم کی جمع طلبہ لکھا چکے ہم آپ کو. سبق کی جمع اسباق لکھا چکے. لفظ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ لفظ کی جمع ہوتی ہے الفاظ. لفظ کی جمع الفاظ. واحد جمع. اچھا. سوال کی جمع سوالات. مضمون کی جمع مضامین لکھا چکے. لغت کی جمع لغات لکھا دیا. اور منزل کی جمع منازل. منزل کی جمع منازل. شاباش. اور معلوم کی جمع معلومات. معلوم کی جمع معلومات. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا شاندار یہ مضمون بھی ہو گیا لغت والا. بہت دھیان سے سنیے, پڑھیے گا اس کو بار بار دیکھ دیکھ کے تاکہ آپ کو مضمون سمجھ میں آ جائے. لغت ڈکشنری کیسے دیکھی جاتی ہے اور ڈکشنری میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں. بہت اچھا. اور آپ کے اس جو سلیبس ہے کورس کی جو کتاب ہے اس میں 2 چیپٹر اور بچے ہیں, وہ بھی پڑھاتے ہیں آپ کو.
نیکسٹ ہے مولانا برکت اللہ بھوپالی. مولانا برکت اللہ بھوپالی, یہ اگلا مضمون ہے آپ کا سبق. مولانا برکت اللہ بھوپالی, بھوپال کے رہنے والے تھے اس لیے بھوپالی کہتے ہیں ان کو. مولانا برکت اللہ بھوپالی. مولانا برکت اللہ بھوپالی 1862 میں بھوپال میں پیدا ہوئے. ان کے والد مانی فادر, باپ, ان کے والد مولوی شجاعت اللہ, کیا نام تھا؟ مولوی شجاعت اللہ, ایک سرکاری مدرسے میں مدرس تھے. مدرسے مانی اسکول میں, مدرس کہتے ہیں ٹیچر تھے, استاد تھے. مدرس کی مانی استاد, پڑھانے والے, مانی مدرس, پڑھانے والے, درس دینے والے, یعنی استاد, ٹیچر, ادھیاپک. برکت اللہ کو بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا. انہوں نے عربی, فارسی اور اردو کی ابتدائی تعلیم, ابتدائی شروعات کی, ابتدائی تعلیم حاصل کی اور مدرسہ سلیمانیہ بھوپال میں مدرس کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا. اپنی پریکٹیکل لائف اسٹارٹ کی انہوں نے. آغاز کہتے ہیں شروعات, آغاز. آغاز کو الٹا ہوتا ہے انجام. اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا راج تھا. وہ طرح طرح سے ہندوستانیوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے. یہ بات مولانا برکت اللہ کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی. ایک آنکھ نہ مانا, بالکل پسند نہ آنا. وہ اپنے ملک کو آزاد اور اہل وطن کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی جاننا ضروری ہے. انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے شوق میں انہوں نے 1883 میں بھوپال چھوڑ دیا اور بمبئی چلے گئے. وہاں انہوں نے مشن اسکول میں انگریزی کی تعلیم حاصل کی. انگریزی تعلیم نے ان کے ذہن کو روشن کر دیا, ان کے دماغ کو کھول دیا, جس سے ملک کو آزاد کرانے کی خواہش شدید ہو گئی. شدید کی معنی تیز, زیادہ, شدید, تیز یا زیادہ, بڑھ گئی, شدید ہو گئی. ان کا خیال تھا کہ انگریزوں سے ٹکر لینے کے لیے بیرونی ملکوں میں جا کر ان کے خلاف فضا تیار کرنی چاہیے. بیرونی کہتے ہیں باہر, اندرونی, بیرونی, تو بیرونی کہتے ہیں باہر کو ایکسٹرنل, اور اندرونی کہتے ہیں انٹرنل. تو بیرونی ملکوں میں جا کر, فورن کنٹری میں جا کر ان کے خلاف فضا تیار کر, ماحول بنانا چاہیے, تیار کی جائے, ماحول بنایا جائے انگریزوں کے خلاف. وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور خاموشی کے ساتھ بمبئی سے انگلستان روانہ ہو گئے. انگلستان یعنی انگلینڈ. وہ کچھ عرصے تک لیورپول یونیورسٹی کے اورینٹل کالج میں عربی کے پروفیسر رہے. برکت اللہ بھوپالی کو تحریر و تقریر دونوں میں مہارت حاصل تھی. لکھنے میں بھی ان کو کنٹرول تھا اور بولنے میں بھی. تحریر کہتے ہیں لکھنا, رائٹنگ پاور ان کا, اور تقریر کہتے ہیں بولنا, اسپیچ دینا. تو برکت اللہ بھوپالی کو تحریر و تقریر دونوں میں مہارت حاصل تھی. انگلستان کے قیام کے دوران وہاں کے اخباروں میں چھپنے والی اپنی تحریروں اور جوشیلی تقریروں سے انہوں نے ایک پہچان بنا لی. وطن کو آزاد کرانا ان کی زندگی کا مشن بن گیا تھا. وہ 11 سال تک انگلستان میں رہے, یعنی انگلینڈ میں رہے, اور اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھا. تنگ آ کر حکومت برطانیہ نے انہیں انگلستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اپنے مشن پر قائم رہتے ہوئے وہ امریکہ چلے گئے. وہاں 6 سال رہے. انقلابی سرگرمیوں کے سبب مانی وجہ, کارن کے باعث انہیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑا. سبب کی جمع ہوتی ہے اسباب, واحد جمع, واحد سبب, اسباب, سبب کی معنی وجہ. انقلابی سرگرمیوں کے سبب انہیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑا. اب انہوں نے جاپان کا رخ کیا.
اور ٹوکیو یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کے شعبے میں پروفیسر ہو گئے. مشرقی زبانوں ایسٹرن لینگویجز کی جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں پروفیسر ہو گئے. برکت اللہ بھوپالی کا اصل مقصد ملازمت نہیں, یعنی نوکری نہیں, بلکہ اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا. مشن کیا تھا؟ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا. جاپان میں انہوں نے اسلامک فرینٹرنیٹی یعنی اسلامی بھائی چارہ کے نام سے ایک جماعت قائم کی, پارٹی بنائی انہوں نے. اسی نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا جس کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی سے آزاد کرانے کی مہم چلائی, آندولن چلایا, جنگ چھیڑی. مولانا برکت اللہ بھوپالی اب تنہا نہ تھے. تنہا مانی اکیلے. ان کی آواز میں آواز ملانے والے دوسرے انقلابی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. جلا وطن انقلابیوں کے ساتھ مل کر مولانا نے ایک انقلابی پارٹی کی بنیاد ڈالی. ان کی انقلابی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے لیے برطانوی حکومت نے جاپانی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اس وجہ سے مولانا کو جاپان چھوڑ کر پیرس جانا پڑا. پیرس میں وہ اخبار الانقلاب کے ایڈیٹر مقرر ہوئے. کون سا اخبار؟ الانقلاب اخبار کے ایڈیٹر ہوئے. کہاں پر؟ پیرس میں. مولانا برکت اللہ بھوپالی جو ہندوستان کی آزادی کا ترجمان تھا, جو ہندوستان کی آزادی کا آرگن تھا, جو ہندوستان کی آزادی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. اور یہاں انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا. ان کی سرگرمیوں پر انگریزی حکومت کی گہری نظر تھی, اس لیے پیرس میں بھی وہ زیادہ عرصے نہ رہ سکے اور ایک بار پھر امریکہ چلے گئے. یہاں انہوں نے ایسوسیشن آف پیسیفک کوسٹ قائم کی, ایک اخبار غدر کے نام سے جاری کیا. کچھ دنوں بعد غدر پارٹی کے نام سے ایک انقلابی جماعت بھی بنا لی. اس اخبار اور پارٹی کا مقصد برطانوی حکومت کا تختہ الٹ کر ہندوستان میں آزاد حکومت قائم کرنا تھا. مولانا برکت اللہ بھوپالی نے اپنے انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ترکستان، روس، سوئٹزرلینڈ اور افغانستان کا بھی سفر کیا. ان ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات کر کے انہوں نے اپنے مشن کے لیے حمایت کی اپیل کی. اکتوبر 1915 میں کابل میں آزاد ہندوستان کی پہلی عارضی ضلع وطن حکومت قائم کی گئی. ٹیمپریری حکومت بنائی گئی تھی 1915 میں. کہاں؟ کابل میں. کابل کہاں ہے؟ افغانستان کی کیپٹل راجدھانی ہے. تو اکتوبر 1915 میں کابل میں آزاد ہندوستان کی پہلی عارضی ضلع وطن حکومت قائم کی گئی. یعنی وہ حکومت جو ملک سے باہر بنائی گئی تھی. یہاں تو انگریز تھے, بنانے نہیں دیتے, تو وہاں انہوں نے بنائی تھی ٹیمپریری. مولانا برکت اللہ بھوپالی کو اس حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا. راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اس کے صدر اور مولانا عبید اللہ سندھی اس کے وزیر خارجہ تھے. وزیر خارجہ کہتے ہیں ودیش منتری, فارن منسٹر. اس حکومت میں ہندوستان کی بہت سے حریت پسند شامل تھے. حریت پسند کہتے ہیں آزادی کے چاہنے والے. حریت پسند, حریت پسند, آزادی کے متوالے یا آزادی کے چاہنے والے. ٹھیک ہے. مولانا نے اپنی زندگی پوری طرح اپنے وطن ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے وقف کر دی تھی, لگا دی تھی. وہ ایک انقلابی رہنما تھے. انہوں نے عمر کا بڑا حصہ جلا وطنی میں گزارا, یعنی دوسرے ملکوں میں, اپنے ملک میں نہیں. جلا وطن دوسرے ملک میں. اور اس طرح اور طرح طرح کی مشکلیں برداشت کیں. ستمبر 1927 میں سان فرانسسکو میں ان کا انتقال ہو گیا. کہاں ہوا؟ سان فرانسسکو. کب ہوا؟ سپٹمبر 1927 میں. انہوں نے اپنے اس قول کو پورا کر دکھایا. قول کہتے ہیں اپنے بات کو, اپنے کتھن کو. قول کی جمع ہوتی ہے اقوال. پورا کیا قول تھا بھائی ان کا؟ جب تک سرزمین ہند پر آزادی کا سورج نہ چمکے گا برکت اللہ کے قدم وہاں نہ پڑیں گے. یعنی جب تک ہندوستان میں آزادی نہیں ملے گی برکت اللہ ہندوستان نہیں جائے گا. مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک بے باک صحافی, نڈر انقلابی اور مرد آہن تھے. مرد آہن کہتے ہیں, آہن میں لوہا, لوہ پرش. انہوں نے اپنی طویل مجاہدانہ زندگی میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت برطانوی سامراج سے زبردست ٹکر لی اور ہر محاذ پر
اس کا مقابلہ کیا. محاذ کہتے ہیں مورچہ. ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کیا. وہ آخری سانس تک وطن سے دور رہ کر وطن کی خدمت کرتے رہے. مدھیہ پردیش حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں بھوپال یونیورسٹی کا نام برکت اللہ یونیورسٹی رکھا. لال قلعہ دہلی میں مجاہدین آزادی کے میوزیم میں مولانا برکت اللہ بھوپالی کے نام سے ایک گوشہ قائم کیا، یعنی کارنر قائم کیا گیا ہے. بھوپال میں ایک کمیونٹی ہال اور دوسری یادگاریں بھی ان کے نام سے منسوب ہیں. مدرس کہتے ہیں استاد، درس دینے والا، پڑھانے والا. آغاز کہتے ہیں شروعات، ابتدا. محاذ آرائی مورچہ کھولنا، مقابلہ کرنا. جلا وطنی ملک بدری دیس نکالا. جلا وطنی، جلا وطنی دیس نکالا. ٹھیک ہے. مجاہدان کہتے ہیں جد و جہد سے بھری، کوششوں سے بھری ہوئی زندگی. ترجمان کہتے ہیں نمائندہ. سربراہ کہتے ہیں سربراہ. سردار وزیر خارجہ کہتے ہیں بیرونی ملکوں کے معاملات کا وزیر. عارضی وقتی جو مستقل نہ ہو، حریت پسند آزادی چاہنے والے. ٹھیک ہے. بیرونی باہری مرد آہن مضبوط ارادے والا. معنی یہاں بھی لکھ لیے، معنی مرد آہن. مضبوط ارادے والا، مضبوط ارادے والا. مجاہد کہتے ہیں جدوجہد کرنے والا، کوشش کرنے والا. گوشہ کہتے ہیں کونا، حصہ. منصوب کہتے ہیں متعلق، نسبت دیا گیا. چلیے، تو مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک انقلابی رہنما تھے. ملک کی آزادی ان کی زندگی کا مقصد تھا. ان کا خیال تھا کہ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی جاننا نہایت ضروری ہے. ملک کی آزادی کے لیے فضا سازگار بنانے کی غرض سے انہوں نے کئی بیرونی ملکوں کا سفر کیا، کئی جماعتیں اور سوسائٹیاں بنائیں اور اخبارات جاری کیے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ دیکھیے محاورے. ایک آنکھ نہ بھانا، بالکل پسند نہ کرنا. تختہ الٹ دینا، ہرا دینا. حکومت پلٹ دینا، بدل دینا. ہمت نہ ہارنا، جوش رہنا، محنت کرنا. اور ٹکر لینا، مقابلہ کرنا. یہ محاورے ہیں. اچھا بھائی. تو کابل میں آزاد ہندوستان کی پہلی عارضی حکومت قائم کی گئی تو مولانا برکت اللہ بھوپالی کو اس حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا، یعنی پردھان منتری بنایا گیا، پرائم منسٹر بنایا گیا تھا. راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو صدر بنایا گیا، یعنی پریزیڈنٹ بنایا گیا، راشٹرپتی بنایا گیا. اور مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر خارجہ بنایا گیا. وزیر خارجہ ایکسٹرنل افیئرس منسٹر، فارن منسٹر بنایا گیا. مولانا برکت اللہ بھوپالی کی قائم کی ہوئی 3 تنظیموں، ان کے جاری کیے ہوئے 3 اخباروں کے نام لکھیے. اور بارے میں 5 جملے لکھیے. چلیے، یہ بھی آپ کا شاندار مضمون ہو گیا. اور اب ایک مضمون آپ کا اور بچا ہے، اور وہ ہے مختار احمد انصاری. یہ بھی آپ کے مجاہد آزادی، فریڈم فائٹر تھے، سوتنترتا سینانی تھے. اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری. ڈاکٹر مختار احمد انصاری. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ آپ کا نیکسٹ ہے مضمون، ڈاکٹر مختار احمد انصاری. 168 پر دیکھیں. آپ نے ہندوستان کے بڑے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا.
ایسے ہی بڑے لوگوں میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری بھی تھے. وہ 25 دسمبر 1880 کو غازی پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے. کب ہوئے تھے پیدا؟ 25 دسمبر 1880 کو غازی پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے. وہ بچپن ہی سے ذہین اور محنتی تھے. ذہین کہتے ہیں بہت عقل مند، سمجھدار، ہوشیار، اور محنتی جانتے ہیں، لیبوریس. ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے برطانیہ کا سفر کیا اور وہاں ڈاکٹری کی تعلیم پوری کی، کمپلیٹ کی. ہندوستان واپس آنے کے بعد ڈاکٹر انصاری عوام کی خدمت میں مصروف ہو گئے. کچھ عرصے بعد ترکی پر اس کے پڑوسی ملکوں نے حملہ کر دیا. ترکی کی حالت کے بارے میں سن کر وہ بے چین ہو گئے. انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک جماعت بنائی، یعنی پارٹی بنائی، اور جنگ کے زخمیوں کے علاج کے لیے ترکی کا سفر کیا. مولانا شبلی نعمانی بھی اس جنگ میں بہت رنجیدہ تھے. شبلی نعمانی بہت بڑے ایک بزرگ ہوئے ہیں، بہت بڑے ایک عالم ہوئے ہیں. اعظم گڑھ کا تعلق تھا، علی گڑھ میں بھی انہوں نے سر سید کے زمانے میں پڑھایا تھا. تو شبلی نعمانی بھی اس جنگ سے بہت رنجیدہ تھے. جب لکھنؤ سے ٹرین روانہ ہوئی تو مولانا نے ڈاکٹر انصاری کے قدم چوم لیے اور رونے لگے. ترکی پہنچ کر ڈاکٹر انصاری اور ان کے دوستوں نے زخمیوں کی دل و جان سے خدمت کی. ڈاکٹر انصاری غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آتے تھے. ان میں دردمندی کا بے پناہ جذبہ تھا. ان کے مطب میں ہر طرح کے اور ہر طبقے کے مریض آیا کرتے تھے. مطب کہتے ہیں کلینک کو. معنی مطب کلینک. اب ہاسپٹل بھی کہہ سکتے ہیں نا اس کو، ہسپتال مطب. ڈاکٹر انصاری غریبوں ضرورت مندوں کے کام آتے تھے. ان میں درد مندی کا بے پناہ جذبہ تھا. ان کے مطب میں ہر طرح کے اور ہر طبقے کے مریض آیا کرتے تھے. وہ خندہ پیشانی سے سب کا علاج کرتے. خندہ پیشانی کہتے ہیں خوش دلی سے. خندہ پیشانی پیشانی کہتے ہیں ماتھے کو، خندہ کہتے ہیں کھلا. تو خندہ پیشانی خوش دلی کے ساتھ. سب کا علاج کرتے تھے. ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی. ان کی گفتگو میں بڑی مٹھاس تھی. گفتگو کہتے ہیں بات چیت. گفتگو بات چیت. ان کی گفتگو میں بڑی مٹھاس تھی. کبھی کبھی سنجیدہ مذاق بھی کر دیا کرتے تھے اور دوسروں کے اچھے جملوں کی داد بھی دیا کرتے تھے. داد کہتے ہیں تعریف. تعریف بھی دیا کرتے تھے. ڈاکٹر انصاری بڑے مہمان نواز تھے. یعنی مہمان نواز کہتے ہیں مہمانوں کی خاطرداری کرنے والا. انہیں اچھا کھانا کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا بہت شوق تھا. ان کے گھر ہندوستان اور دوسرے ملکوں سے مہمان آتے اور وہ ان کی خوب خاطر کیا کرتے. ڈاکٹر انصاری ایک بڑے مجاہد آزادی تھے. مجاہد آزادی کہتے ہیں ہندوستان آزادی کی جنگ کا سپاہی. وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے. اتحاد کہتے ہیں میل جول. حامی طرفدار، حمایت کرنے والے. وہ جانتے تھے کہ نا اتفاقی سے ملک کو بڑا نقصان ہوگا. انہوں نے ترک موالات اور خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ جانتے ہیں ترک موالات ایک تحریک تھی جس کو کہتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ، سول ڈس اوبیڈینٹ موومنٹ. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں ترک موالات. اور خلافت تحریک جو ہے یہ ترکی میں عثمانیہ حکومت تھی جو خلافت تھی، وہ انگریز اس کو ختم کر رہے تھے. تو ایک انڈیا میں بھی 1920 میں مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی دو بھائی تھے، علی برادران جن کو کہتے ہیں. انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر اور مختار احمد انصاری وغیرہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں خلافت تحریک چلائی تھی. خلافت موومنٹ چلایا تھا. ٹھیک ہے، تو خلافت موومنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ان کے
انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں 1927 میں کانگریس کا صدر چن لیا گیا۔ آزادی کی جنگ کے دوران وہ کئی بار جیل بھی گئے۔ ڈاکٹر انصاری ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے، ایک بڑی پرسنالٹی کے مالک تھے۔ وہ قوم کے سچے معماروں میں سے ایک تھے۔ معمار کہتے ہیں بنانے والے، بلڈر۔ ان میں انتظامی صلاحیت بھی خوب تھی۔ حکیم اجمل خان اور محمد علی جوہر کے مشورے سے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے امیر جامعہ یعنی چانسلر بنائے گئے۔ دیکھیے اس میں نام آیا حکیم اجمل خان۔ حکیم اجمل خان بہت بڑے حکیم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور محمد علی جوہر جو ہیں یہ علی برادرز کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ جو خلافت موومنٹ چلایا تھا گاندھی جی کے ساتھ مل کے محمد علی جوہر نے، وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے امیر جامعہ چانسلر بنائے گئے۔ آخری عمر میں ان کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ 15 اگست 1936 کو ان کا انتقال ہو گیا، یعنی 15 اگست 1936 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں ہوئی۔ بعد میں ان کے نام سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایم اے انصاری آڈیٹوریم اور ایم اے انصاری ہیلتھ سینٹر قائم کیے گئے۔ اب اس کے آپ کو میننگ اور گرامر کی کچھ چیزیں وہ اور لکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت آپ کا پورا مضمون ہوگا اس طرح کے۔ تو یہ آپ نے ڈاکٹر مختار احمد انصاری کو پڑھ لیا۔ عوام کے معنی ہوتے ہیں عام لوگ، رنجیدہ، غمگین، اداس، اسی میں لکھ لیا اور معنی۔ رنجیدہ کیسے کہتے ہیں؟ رنجیدہ کہتے ہیں غمگین، غمگین یا اداس۔ درد مندی، ہمدردی، دوسروں کے دکھ درد کا احساس، بے پناہ، حد سے زیادہ۔ مطلب کہتے ہیں دواخانہ، دیکھیے ہم نے لکھا نا دواخانہ یا کلینک، ٹھیک ہے بھائی۔ اور طبقہ کہتے ہیں گروہ، برادری، خندہ پیشانی، خوش دلی، خوش مزاجی، گفتگو، بات چیت، اتحاد، میل جول، سنجیدہ، شریفانہ جس میں گھٹیا پن نہ ہو، مہمان نواز، مہمانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے والا، خاطر تواضع کرنے والا۔ مجاہد کہتے ہیں جد و جہد کرنے والا، کسی بڑے مقصد کی خاطر لڑنے والا، اور حامی، حمایت کرنے والا، ساتھ دینے والا، طرفدار، نا اتفاقی۔ پھوٹ، عظیم کے معنی بڑا۔ عظیم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا، ٹھیک ہے بھائی۔ اور معمار کہتے ہیں بنانے والا، تعمیر کرنے والا، معمار، معمار۔ راج مستری وہ بھی معمار کہلاتا ہے، جو راج مستری مکان بناتا ہے نا اس کو معمار کہتے ہیں۔ تو یہ بھی معمار بنانے والا ہے، بنانے والا، بنانے والا یا تعمیر کرنے والا۔ موالات کہتے ہیں دوستی، اتحاد۔ موالات، دوستی یا اتحاد۔ تو ترک موالات کا مطلب ہوتا ہے کوئی دوستی نہیں، کوئی اتحاد نہیں، ان سے کوئی میل جول نہیں، کوئی ان سے واسطہ نہیں، انگریزوں سے بالکل بائیکاٹ ان کو کر دیا جائے، یہ مطلب تھا اس کا۔ اسی طرح سے تحریک کہتے ہیں لوگوں کا کسی خاص مقصد کی طرف توجہ دلانا اور اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ خلافت اللہ تعالیٰ کی نیابت یعنی اللہ کے احکام کے مطابق حکومت کرنا، اسلامی حکومت کو خلافت کہا جاتا ہے۔ اور تدفین کہتے ہیں دفن کرنا۔ آزادی کی لڑائی کے دوران انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے بائیکاٹ کی جو تحریک شروع ہوئی اسے ترک موالات کی تحریک کہتے ہیں۔ ترکی میں انگریز خلافت یعنی اسلامی طرز حکومت کے خاتمے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کارروائی کے خلاف ہندوستان میں جو تحریک شروع ہوئی اسے خلافت تحریک کہتے ہیں۔ بڑی تعداد میں عوام کے شامل ہونے کی وجہ سے یہ تحریک مسلمانوں تک محدود نہ رہی بلکہ انگریزوں کے خلاف عوامی جدوجہد کا ایک حصہ بن گئی۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری ان دونوں تحریکوں میں سرگرمی سے شامل ہوئے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب آئیے اس پہ واحد جمع، جذبے کی جمع جذبات، واحد جمع کر لیے یہاں پہ، چلیے واحد اور جمع جیم میم عین، تو جذبہ کی جمع جذبات، ٹھیک ہے بھائی۔ خدمت کی جمع خدمات، اور شخصیت پرسنالٹی ویکتتو، شخصیت کی جمع شخصیات، نقصان کی جمع نقصانات، اور طبقہ گروہ طبقات، ٹھیک ہے بھائی۔ اور تعلیم کی جمع تعلیمات تعلیمات، اور احساس کی جمع احساسات،
ٹھیک ہے بھائی، تو یہ ہو گیا. اب متضاد دیکھیے، متضاد بھی لکھ لیے تھوڑے سے، اپوزٹ، اینٹونیمس. تو دیکھیے اس میں ایک لفظ ہے خاص. خاص کا الٹا ہوتا ہے عام. رنجیدہ کا الٹا ہوتا ہے خوش. اور جنگ کا الٹا ہوتا ہے امن. اور دوست کا الٹا ہوتا ہے دشمن. ٹھیک ہے بھائی. آزادی کا الٹا ہوتا ہے غلامی. اور عوام کا الٹا ہوتا ہے خواص. اور انسان کا الٹا ہوتا ہے حیوان. اور نقصان کا الٹا ہوتا ہے فائدہ. ٹھیک ہے بھائی، شاباش. تو ٹیپو سلطان کہاں کے تھے؟ میسور کے تھے سلطان. ان کی راجدھانی تھی شری رنگا پٹنم. بیگم حضرت محل کہاں کی تھی؟ لکھنؤ کی نواب ملکہ تھی. خان عبدالغفار خان کون تھے؟ ان کو سرحدی گاندھی کہا جاتا ہے. پاکستان کی طرف چلے گئے تھے اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا رول ادا کیا، تو اس لیے ان کو سرحدی گاندھی کہتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے. ٹھیک ہے بھائی، یاد رکھنا. اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم چنے گئے تھے، لیکن وہ 1915 میں جب اس ملک سے باہر کابل کے اندر، افغانستان کے اندر ایک گورنمنٹ بنی تھی، اس میں پرائم منسٹر بنے تھے. بہت بڑے مجاہد آزادی تھے. اور ڈاکٹر ذاکر حسین ہمارے تیسرے یا فرسٹ مسلم پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوئے، پہلے مسلم صدر جمہوریہ. صدر جمہوریہ کہتے ہیں راشٹرپتی کو. تو سب سے پہلے مسلم راشٹرپتی تھے اور سیریل کے حساب سے تھرڈ تھے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ آگے سب سے پہلے مسلم راشٹرپتی کون ہوئے تو ڈاکٹر ذاکر حسین ہوئے. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ آپ کا شاندار، آپ نے بہت دھیان سے خوب پڑھیے بھائی، خوب پڑھیے اس کو. اور پڑھنے میں نقصان نہیں ہے، پڑھنے میں فائدہ ہے. اس کو اگر کتاب مل جائے آپ کو، یہ NCERT کتاب، یہ دیکھیے یہ کتاب ہے. یہ کتاب اگر آپ کو مل جائے تو یہ آپ کی سلیبس کی کورس کی کتاب ہے. اور کورس کی کتاب سے ہی پڑھنا چاہیے، گائیڈ وائڈ کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. تو آپ کو بہت ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے. اور آپ اگر کتاب مل جائے تو اور اس کو پڑھیے، اور پھر آپ اس کو دیکھتے جائیے، کتابیں پڑھتے جائیے، تو ورڈ میننگ، واحد جمع، سنگولر پلورل، اور یہ جینڈر وینڈر سب آپ کو یاد، گرامر بھی سب یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، چلیے اللہ حافظ، خدا حافظ.